بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کو پاکستان کی $7 ارب پروگرام کی خلاف ورزی پر تشویش۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے فوڈ ایمرجنسی کا موقف مسترد کر دیا، وعدوں کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ چینی برآمد کی اجازت کے بعد قیمت پہلی بار $200 فی کلو سے تجاوز کر گئی۔ وزارت خزانہ اور ایف بی آر نے چینی درآمد پر ٹیکس چھوٹ کی مخالفت کی تھی۔ کابینہ نے وزارت خزانہ کی مخالفت کے باوجود سمری منظور کی۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے چینی پر تمام درآمدی ڈیوٹیز معاف کی۔ سیلز ود ہولڈنگ ٹیکس صرف 0.25% مقرر۔ پاکستان آئی ایم ایف معاہدے کے تحت نئی ٹیکس چھوٹ دینے کا پابند نہیں۔ ٹی سی پی نے 3 لاکھ ٹن چینی درآمد کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا۔ 18 جولائی ڈیڈ لائن مقرر کی۔ حکومت چینی کی درآمد پر نظر ثانی اور ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور کر رہی ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کرشنگ سیزن کے آغاز پر آمادہ۔ چینی کی قیمتوں میں استحکام نہ سکا۔ لاہور میں چینی کی 190 سے 195 روپے میں فروخت جاری۔ کراچی میں بھی فی کلو قیمت 195 سے 200 روپے ہو گئی۔ کوئٹہ شہر میں 200، نواحی علاقوں میں 210 روپے تک فروخت جاری۔ پشاور میں چینی کی 50 کلو بوری کی قیمت 9000 روپے سے بڑھ گئی ہے۔ ہول سیل میں فی کلو قیمت 190 اور پرچون میں 200 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے طالب فریدی سے۔ جی طالب، کہیے گا اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے ملک میں؟ جی بالکل جی، میں اس وقت گلبرگ میں ایک سٹور پہ موجود ہوں جہاں پہ چینی جو ہے آج بھی تقریباً کہیں 180 روپے تو کہیں 190 روپے، اور لاہور کے مختلف ایریا کی اگر بات کریں تو 200 روپے تک فروخت ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ گو کہ حکومت اور شوگر مالکان کے درمیان 165 روپے چینی فروخت کرنے کا معاہدہ تو ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک دکانوں پہ 165 روپے کے حساب سے چینی لاہور کے کسی بھی دکان، چھوٹی بڑی مارکیٹ، گلی محلوں میں جو دکانیں ہیں وہاں پہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دکانداروں سے ہم نے بات چیت کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے چینی خریدی ہی 170، 75 یا 180 روپے ہے، تو اس کو 165 روپے میں ہم کیسے فروخت کر دیں؟ یا تو چینی حکومت ہمیں 160 روپے دے گی تو ہم 165 روپے میں فروخت کریں گے، نقصان کا سودا جو ہے ہم نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب جو ڈیلر حضرات تھے، جب ان سے بات چیت کی گئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے شوگر مل مالکان سے 180 روپے کلو کے حساب سے سودے کیے ہیں اور ایڈوانس پیمنٹ شوگر مل مالکان کو جمع کرا چکے ہیں، اور 180 روپے کے حساب سے ہم نے چینی اٹھائی تھی جو مارکیٹ میں ہم نے دکانداروں کو 185 روپے کے حساب سے، 187 روپے کے حساب سے کوالٹی کے وائز سیل کی، جو 190 روپے اور 200 روپے کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ بہرحال لاہور کی کسی بھی مارکیٹ میں کسی بھی چھوٹی بڑی دکان پہ 165 روپے کلو چینی دستیاب نہیں ہے۔ عوام کا کہنا یہی تھا کہ چینی جو مہنگی فروخت کرے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہمیں سستی چینی جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ بہرحال جو حکومت نے 165 روپے چینی مقرر کی ہے وہ کہیں بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شہریوں نے چینی کی قیمت میں کمی کے فیصلے پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ یہ 200 روپے مل رہی ہے، ہمیں 165 روپے مقرر کی ہے گورنمنٹ نے، تو ہمیں کم سے کم اسی ریٹ پر تو ملنی چاہیے۔ کیوں ہمارے خون چوس رہے ہیں یہ؟ حکومت غلط بیانی کر رہی ہے۔ جب دکاندار کو پیچھے سے مہنگی ملے گی تو دکاندار کیسے سستی بیچ سکتا ہے؟ اب بھی وہی چینی مافیا ہے، وہ کوئی بندے بدلے نہیں ہیں۔ جتنے بھی شوگر ملے ہیں نا، یہ سب ان مافیا کی ہیں۔ یہ سٹاک کر لیتے ہیں، خود ہی بڑھا دیتے ہیں، خود ہی نیچے کر لیتے ہیں۔ 1 ماہ سے پارٹی نے میرا نام فہرست میں نہ ڈال کر مجھے بانی سے ملنے سے روک دیا۔ بیرسٹر علی ظفر کا شکوہ، کہا کچھ ہماری اندرونی کہانیاں ہیں، آج کی ملاقات بہت ضروری ہے۔ بانی نے تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پارٹی میں تنازع کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے سازش ہے، مجھے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ پارٹی میں کنفیوژن ہے کیونکہ بانی کا پیغام کچھ اور تھا۔ 1 ماہ سے پارٹی نے میرا نام فہرست میں نہ ڈال کر مجھے بانی سے ملنے سے روک دیا۔ بیرسٹر علی ظفر کا شکوہ، کہا کچھ ہماری اندرونی کہانیاں ہیں، آج کی ملاقات بہت ضروری ہے۔ بانی نے تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی، بعد پارٹی میں تنازع کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے کہ سازش ہے، مجھے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ پارٹی میں کنفیوژن ہے کیونکہ بانی کا پیغام کچھ اور تھا۔ ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ آ کر کے اٹیکے کرے اور آئے اور چیزوں کو توڑے اور آگے بڑھے، اور ایسا ہونا ہوتا تو پہلے ہو چکا ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ
آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے یہ شکوہ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 1 ماہ سے پارٹی نے میرا نام فہرست میں نہ ڈال کر مجھے بانی سے ملنے سے روک دیا۔ بیرسٹر علی ظفر کا شکوہ، کہا کچھ ہماری اندرونی کہانیاں ہیں، آج کی ملاقات بہت ضروری ہے۔ بانی نے تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پارٹی میں تنازع کھڑا ہو گیا۔ اس کے پچھلی 1 مہینے سے میرا نام لسٹ میں چونکہ نہیں آ رہا، تو کبھی یہ بہانہ بنا کو مل جاتا ہے کہ جی آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے تو آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ کبھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ ویسے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن آج کا دن اس لیے ضروری ہے کہ 3-4 چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا پیغام تھا پچھلا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ موومنٹ چلانی ہے، اس کے بعد ایک لاہور میں میٹنگ ہوئی پارلیمنٹری کمیٹی کی، جس کے بعد کچھ آپ نے دیکھا کچھ تنازع بھی ہوا، اس کی ایک تو بات کرنی تھی۔ دوسرا سینٹ کے الیکشنز ہیں، اس کی نامینیشنز کنفرم ہونی ہیں، اس کے بارے میں بات کرنی تھی۔ جو سیاسی حالات ہیں اس وقت پاکستان کے، اس کے اوپر بات کرنی تھی۔ جو بین الاقوامی ممالک میں ہو رہا ہے، جو انٹرنیشنل دنیا میں ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات کرنی تھی۔ نہیں فائنل سمجھ سکتے جب تک عمران خان صاحب اس پہ یس اور نو کریں۔ مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے جب الیکشن ہونے لگا تھا، یہ ریزرو سیٹ کے فیصلے سے پہلے تو ایک لسٹ تھی جس کو اپروو کیا تھا خان صاحب نے۔ ٹھیک ہے، اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اصغر۔ عمران اصغر، بتائیے گا معاملہ کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی میں؟ جی بالکل، جس طرح وقت گزر رہا ہے اور جو لاہور کی جو میٹنگ ہے اور اس میں عالیہ حمزہ کو نہ بلانا، اس کے اوپر آج بیرسٹر علی ظفر بھی کھل کے بول پڑے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا تحریک چلانے کا اعلان ضرور تھا، لیکن انہوں نے تحریک چلانے کا انداز کچھ اور بتایا تھا، لیکن جو لاہور میں میٹنگ ہوئی اس کے بعد پارٹی میں ایک اور تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے خود عالیہ حمزہ سے پوچھا، کیونکہ وہ ہماری چیف آرگنائزر ہیں، اور ان کو لاہور کی میٹنگ میں نہ بلانا ایک بڑا سوالیہ نشان تھا، جس کے اوپر سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وہ مصروف تھی عالیہ حمزہ، اس وجہ سے نہیں آ سکی، لیکن بیرسٹر علی ظفر نے اس بات کی تصدیق کی کہ عالیہ حمزہ کو اس معاملے میں اعتماد پر نہیں لیا گیا، وہ مصروف نہیں تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ حالات خراب ہو رہے ہیں، اور اسی سے سینٹ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن کے اوپر ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران اصغر، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا، جمشید دستی کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس منظور۔ جمشید دستی کی نااہلی کی 2 درخواستیں الیکشن کمیشن نے منظور کر لی۔ رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کے تعلیمی اسناد جعلی قرار دے دی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ہے، اسی پر بات کریں گے، اپنی نمائندہ آمنہ علی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی آمنہ، بتائیے۔ بالکل جی، آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اب سے کچھ دیر قبل جمشید دستی کے خلاف الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ آیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا یہ ریفرنس منظور ہو گیا ہے۔ جمشید دستی کی نااہلی کی 2 درخواستیں الیکشن کمیشن نے منظور کر لی ہیں۔ رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کے تعلیمی اسناد جعلی قرار دے دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اب سے کچھ دیر قبل الیکشن کمیشن کی جانب سے جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ آمنہ علی، آپ ہمیں آگاہ کریں تھے، شکریہ۔ جو بھی پختون سرزمین پہ زندگی گزار رہے، جن کے بھی پختونخوا میں سٹیکس ہیں، ہم انشاءاللہ ان سب کو اکٹھا کر کے ایک لائے عمل بنائیں گے، اور میں انشاءاللہ اسلام آباد میں جلد ایک اے پی سی کنوین کروں گا پختونخوا اور بلوچستان کے ان حالات پہ۔ انشاءاللہ آپ سب کو علم ہے، جلد ایک اے پی سی کنوین کروں گا پختونخوا اور بلوچستان کے ان حالات پہ۔ انشاءاللہ آپ سب کو علم ہے کہ جو ہمارا جدوجہد ہے مائنز اینڈ منرلز کے لیے، صوبائی خود مختاری کے لیے، وہ جاری ہے۔ اس وقت ہم ولیج کاؤنسلز کی سطح پہ پروگرامز کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، اور ہم تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم 18ویں آئینی ترمیم پہ منوان عمل نہ کرائیں۔ اور انشاءاللہ اگر حکومت کوشش کرتی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو یا 25th امینڈمنٹ کو کسی طرح رول بیک کرتی ہے، تو عوامی نیشنل پارٹی اس کے راستے میں ایک چٹان کی طرح کھڑی ہوگی۔ میں آپ سب لوگوں کا
مشکور بھی ہوں اور آپ سب سے ایک گزارش، عالم دین ایک قوم پرست، اللہ کرے ہر مولوی مولانا خان زیب بن جائے، ہمارے بہت مسئلے حل ہو جائیں. اللہ کرے ہمارے مولوی قوم پرست بن جائے، ہمارے بہت مسئلے حل ہو جائیں. اللہ کرے ہمارے مولویوں کو قوم کا حق اور قوم کے وسائل پہ حق کا پتہ چلے اور اس کا بیان کرنا شروع کرے، ہمارے بہت مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے گلے ہیں، اتنا بڑا ثانیہ آیا، نہ وزیر اعلیٰ نہ آیا، نہ گورنر آیا، نہ کوئی حکومتی نمائندہ آیا، نہ کوئی وفاق سے آیا، بلکہ الٹا ہمیں ایک بیان بھیج دیا گیا کہ وزیر اعظم نے بیان دے کہ ہم مذمت کرتے ہیں اور جو ہوئے برا ہوا ہے، لہذا ریاست سے ہمارے گلے ہیں اور یہ ریاست ٹٹو سے بھی ہمارے گلے ہیں، کیونکہ ان کے ڈر کے ہمارے کوئی ہمارے ساتھ گلے بھی نہیں مل پا رہا. لہذا وہ گلے تو رہیں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ حق پہ کیا ہے اور باطن پہ کیا ہے. انشاءاللہ حق کے لیے ان سے کوئی امید نہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ پختون قوم کو یا پختونخوا پہ جتنے بھی اقوام رہ رہے ان کو اپنے ساتھ اکٹھا کر کے آگے بڑھیں گے. میں آپ کا مشکور ہوں، بالخصوص مولانا خان زیب کے بھائی کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے آ کے اس اجلاس میں شرکت کی اور ہمیں مشورے دیے. آپ کے کوئی سوال ہو تو میں لینے کو تیار ہوں. آپ نے بالکل اپنا جو دشمن ہے اس کو نامزد کر دیا ہے کہ وہ ریاست ہے، ڈیتھ اسکواڈ ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ آپ لوگ کسی تحقیقات کے نتیجے میں آپ لوگوں نے اپنی کوئی تحقیقات کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جی، ہم ادھر زندگی گزارتے ہیں اور یہ کوئی وہ تو نہیں ہے، خلائی مخلوق تو نہیں ہے نا کہ کوئی خلائی مخلوق آیا اور نہ وہ اس کو سب نے دیکھ لیا. انشاءاللہ 2-3 دن میں شاید ہم ان تک بھی پہنچ جائیں جنہوں نے مارا ہے، لیکن یہ کام ریاست کا ہے، ریاست کو فوراً کرنا چاہیے. سر آپ جے آئی ٹی کی سفارش کر رہے ہیں، کافی جے آئی ٹی بنی ہوئی ہیں، ان کی اب تک تحقیقات سامنے نہیں آ سکی. ایک اور جے آئی ٹی بس صرف خاموشی ہوگی یا پھر اس سے کوئی مدرامت بھی کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں نے جے آئی ٹی میں ریکویسٹ یہ کی ہے کہ جو گھرانہ ہے افیکٹڈ یا ڈیسیزڈ گھرانہ ہے اس کا ایک ممبر ضرور لیا جائے. یہ اسی لیے میں نے لیا ہے کہ یہ جے آئی ٹی کوئی عام جے آئی ٹی نہ ہو، یہ کوئی نتیجے میں پہنچے. اور میرے خیال میں ریاست تھوڑی کوشش کرے تو پہنچ سکتے ہیں. بھائی واقعے کے اوپر اگر سی سی ٹی وی کیمرہ ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ کھلے عام لوگ ہیں، نہ منہ چھپے ہوئے، نہ داڑیاں تھی، نہ پگڑیاں تھی، بالکل بہترین جس طرح ہوتا ہے وہی لوگ تھے. تو لہٰذا میرے خیال میں اس کو اگر ریاست چاہے تو بہت جلدی پکڑ سکتے ہیں. دیکھیے یہ عوامی نیشنل پارٹی پہ یہ حملے ہوتے رہتے ہیں ہر طرف سے. کسی کو بولا جاتا ہے کہ پارٹی چھوڑ دیتے تو پرامن زندگی گزارتے، نہیں چھوڑ